بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا امام ایسی عبادت کرتے تھے۔ ایک سجدہ ہے آپ کا شام غریبہ میں، عشاء کے وقت اپنی پیشانی کو کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ رکھا اور ایک ہی جملہ بولتے تھے، اے میرے پروردگار، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے ہم کو اس قابل سمجھا کہ اتنا بڑا امتحان لے لیا۔ کبھی ناشکری نہیں۔ پرابلم یہ ہے دوستو، وائی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ون آف دی ریزن یہ ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے، ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ آپ بولیں گے کیسے؟ کہ جب نعمت ملتی ہے تو ہم بہت خوش ہیں، جب کوئی چیز روکتا ہے اللہ، کبھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ معاشی پریشانیاں آ گئی، کوئی پرابلم آ گیا تو ہمارے ذہن میں یہ کہ ارے میں تو اتنی عبادت کرتا، اتنی مجلسیں کرتا، یہ پریشانی میرے پاس کیوں آئی؟ یہ فکر ہے۔ جو نعمت ملے اس کا شکر کرو، اس کے بعد دیکھو۔ اللہ بولتا ہے کہ نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا۔ آلویز صبح اٹھ کے خالی سر جھکا دو، چوتھے امام کا طریقہ۔ سید الساجدین ہے۔ آپ انصاف سے بولو، غور سے سنو، انصاف سے بولو۔ جب کھانے پہ ہم بیٹھتے ہیں دسترخوان پہ یا ٹیبل پہ، کھانا کھانے کے بعد اگر یاد آیا تو بولتے اللہ تیرا شکر ہے، یاد نہیں آیا تو اٹھ کے چلے آتے، کبھی بولتے ہو تھینک یو۔ امام کبھی یہ نہیں کرتا تھا، چوتھا امام، میں ان کا زندگی کا طریقہ بتا رہا آپ کو۔ چوتھے امام جب بھی کوئی نعمت آتی سامنے فوراً سر جھکا دیتے، فوراً سجدہ کرتے۔ اتنے سجدے کیے کہ یہاں پہ ہاتھوں پہ گھٹنوں پہ گٹھے ہو گئے تھے جو کاٹا جاتا تھا۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ بھی اتنے کرو، لیکن آپ اتنا تو کر سکتے نا، خالی سر تو جھکا سکتے نا، زبان سے تو بول سکتے نا۔ اگر آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کھانا سامنے آیا، تم اگر زور سے بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نعمت دی، کیوں؟ پلیز میری طرف دیکھو، جب کھانا ٹیبل پہ ہے، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وارم فوڈ ہے، گرم کھانا ہے، پلیٹ آپ کی کھلی ہوئی ہے، اب آپ کو لینا ہے، کیا یہ گارنٹی ہے کہ یہ کھانا آپ کھا سکیں گے؟ نہیں سمجھ رہے؟ گارنٹی ہے کہ میں لے سکتا؟ ایون میں نے سپون سے چاول اور سالن اپنی پلیٹ میں ڈالا، اپنے ہاتھ سے نوالے کو لیا، یہاں تک لے کر گیا، ابھی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ تم منہ تک لے کے جاؤ گے۔ یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کا کرم ہے، تو اس کے لیے شکر۔ میں اتنے بڑے مجمع سے امام بارگاہ علی رضا میں بول رہا ہوں، چوتھے امام کی ولادت کی محفل پڑھتے ہوئے، اگر تم کھانے کا شکر، ٹیبل پہ آیا، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھانا آیا اور تم اگر شکر ادا کرنے لگو، منبر سے بول رہا، کبھی اس کا رزق نہیں رکتا، اس لیے کہ اللہ بول رہا تم شکر کرتے جاؤ، میں نعمتوں کو بڑھاتا جاتا ہوں۔ پھر پوری مجلس امام پہ یہ شکر کیوں؟ آفس جا رہے، مولا سب کی نوکریوں کی حفاظت کرے۔ جب آپ آفس جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، تو آپ شکر ادا کر کے جانا، صرف زبان سے بولو، چلتے ہوئے بولو۔ آفس میں انٹر ہو رہے، اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اپنا سیدھا پیر اندر آفس میں رکھو۔ جب آپ فرسٹ ٹائم انٹر ہوتے، ایک صلوات پڑھنا، پڑھ کے اتنا اللہم صلی اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا آباد رہے، اللہم صلی اللہ محمد۔ جب آپ آفس جا رہے ہیں، when you enter your office، اپنا سیدھا قدم بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے ڈالو۔ میں آپ کو طریقہ بتا رہا کہ اس لیے کہ لوگوں کو لے آفس ہو رہی، مجھے پریشر ہے میرے اوپر کہ آفس کا رسک کے لیے کوئی بولو، تو بیمار امام سے کہ محفل سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اور جب آپ انٹر ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے انٹر ہو، کبھی تمہاری نوکری نہیں جائے گی،
انلیس کوئی ایسا پرابلم ہے. حفاظت وہ کرتا ہے کہ جس کا شکر ادا کر رہے تم. اللہ سے بڑا کوئی ہے حفاظت کرنے والا؟ دینے والا بھی وہی. تم انٹروگیشن اتنا بول دو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جاب دی. کتنے میرے بھائی ایسے ہیں کہ جو میرے سے زیادہ کوالیفائیڈ ہے, میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, میرے سے زیادہ قابل ہے, لیکن ان بھائیوں کو نوکری نہیں ہے. اللہ تیرا شکر ہے کم از کم میرے پاس جاب تو ہے. تم یہ مت سمجھو یہ تمہاری اسمارٹنس سے جاب آئی ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ کہ ہم ویری اسمارٹ اس لیے مجھے جاب مل گئی. نو, تمہاری کوالیفیکیشن پہ نہیں ہے, یہ اس کا کرم ہے جو تم کو جاب ملی. تو یہ چوتھے امام کا طریقہ, جتنا ہو سکے شکر ادا کرتے جاؤ. امام کا یہ عالم کہ ایک مومن دوسرے مومن میں اگر بات چیت نہیں ہے تو امام پرسنلی جاتے تھے, جا کے دونوں کو ملاتے تھے, پیچ اپ کراتے تھے. پیچ اپ کرا کے فوراً دو سجدے میں چلے آتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں ایک مومن کو نہیں ملایا, پورے معاشرے کو ملا دیا. ہم کیا کرتے, اگر ایک مومن دوسرے مومن سے بات نہیں ہے تو اور دور کر دیتے اس کو. کچھ ایسی باتیں اس کے سامنے بولیں گے, کچھ ایسی باتیں اس کے سامنے بولیں گے کہ اور نفرتیں پیدا ہو جائیں. یہ مت سوچو مت, یہ کبھی نہیں کرنا. ہمیشہ یہ کوشش کرنا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے میرا امام زین العابدین راضی ہو جائے. صلوات پڑھ لیں محمد.